اپنے دن کا آغاز صدقے دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ تھک جاتے ہو کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ انسان کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی اللہ پر اس کے پیارے بندوں سے ملتا ہے جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں۔ اور یہی ایمان اور یقین آپ کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو تو سب آپ کا یقین دیکھنا ہوتا ہے۔ جو قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ تھوڑا صبر، وہ اللہ بہت جلد تمہاری چاہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ اگر مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ کے پیارے بندوں کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ دوسروں کو درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پر کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ دل چھوٹا مت کریں،
وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو اس پہ بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ٹوٹ جانے کے بعد جب میں اللہ کی طرف پلٹا، اس نے تب بھی مجھے تھامنے سے انکار نہ کیا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کی محبت صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں، اور یہی کام کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہیت ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ زمانے کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیاں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔
آسمان والے سے اگر رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ اپنا آپ بیچ کر اپنی اولاد کے لیے خرید لیتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ صبر کریں، آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو اللہ ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہی ہوں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیاں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ آسمان والے سے اگر رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ اپنا آپ بیچ کر اپنی اولاد کے لیے خرید لیتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ صبر کریں، آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو اللہ ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہی ہوں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا،
وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حالات برے ہیں جانتا ہوں، اللہ کی مدد یقینی ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ میں تماشا ہوں، مجھے دیکھ رہی ہے دنیا، آپ تو خالق ہیں، مجھے ڈھانپ کیوں نہیں دیتے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب ہے۔ جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ سنو کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان، ہمارا اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ دل کی خاموشی پہ مت جا، راکھ کے نیچے آگ دبی ہے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ بدلہ کیسے لیتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ جب گناہ کر بیٹھو تو وضو کر کے نماز پڑھو، پھر استغفار کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کی بری موت سے بچاتا ہے، اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جتنا آپ نے مانگا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں جو چاہا ہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تیری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء میں ہے، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔
عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔